یہ غور کیجئے باطنی نظام کیا ہے جس کو ہم روحانیت یا طریقت کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے حیدرآباد دکن پر حملہ کر کے حیدرآباد کو فتح کیوں کیا؟ حالانکہ مسلم حکمراں تھا قلی قطب الدین، اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ابو الحسن، عرف تھا اس کا تانع شاہ۔ اس نے کیا کیا؟ اس کا ایک ہندو وزیر، کوئی مسلمان آن کر کے دیکھا کہ کنواں ہے، نماز کا وقت ہے، اس نے کنویں پر وضو کر لیا۔ ملازم ہندو وزیر کو کہا کہ لو مسلمان نے تمہارا کنواں جو ہے وہ اچھوت کر دیا۔ اس نے مسلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہ مسلمان کی یہ انگلی کاٹی، چھوانگ لیا، یہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھی اور کہا تم کو یاد رہنا چاہیے کہ یہاں پر ایسا کرنے والے کو ہم یہ سزا دیتے۔ مصنف لکھتا یہ انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے شیخ کے پاس پہنچ گیا، کہا حضور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ کس نے کیا؟ وہ کہا تانع شاہ کی حکومت میں ہوا، ایک وزیر ہندو۔ انہوں نے کہا ٹھیک بیٹھ جاؤ تم سامنے، آنکھ بند کر لو، جب تم آنکھ بند کرو تو میں تمہیں دھکا دوں گا۔ یہ دیکھیے روحانیت میں طاقت کیا، میں تمہیں جب دھکا دوں گا، جب تمہاری آنکھ کھلے گی تم دیکھو کہ سامنے اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہوا عدالت چلا رہا ہو، اور تم یہ پیش کر دینا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ حیدرآباد دکن کے علاقے میں، جس وقت شاید اس کا نام حیدرآباد دکن بھی نہ، جناب پیر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے اس کو دھکا دیا۔ دھکا دینے کا جب آنکھ کھلی، اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر اپنی کرسی پر جلوہ گر ہے اور یہ فریاد لے کر پہنچ حضور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے فوجیں تیار کہ ایک مسلمان ستانے پر، آج گلی گلی یہ ظلم ہو رہا ہے، آج تو ایک دوسرے کو مار دینا کوئی بہت معمولی قسم کی بات۔ اورنگزیب نے ایک مسلمان پر یہ ظلم اس کو برداشت نہیں کیا اور پہنچ گیا۔ گول کونڈا قلعہ بہت بڑا قلعہ، آپ دیکھیں اتنا بڑا قلعہ، ایک حملہ، دو حملہ، تین، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا۔ ایک دن اورنگزیب اپنے لشکر میں بیٹھے، باد و بہار، سخت تیز ہوا اور آندھی چلنے کے بعد اورنگزیب نکلا، اس نے دیکھا کہ سب خیمے اڑ گئے، دو خیموں میں چراغ جل رہا، وہ خیمے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اورنگزیب سمجھ گیا کوئی یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے، میں کہا اب ان سے پوچھنا چاہیے قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ پہنچ گیا، آپ جانتے ہو تو بہت کڑاکے دار آدمی، انہوں نے کہا بس گھس گیا کیمپ میں، کہا کوچ میں نہیں سننا چاہتا، یہ پہلے بتا دے رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں میرے، گڑبڑ کرو گے گردن اڑا دوں گا، سیدھی بات بتاؤ کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہوا۔ انہوں نے بھتیڑا، کوشش کی ٹالنے، لیکن اس نے کہا نہیں بتانا پڑے۔ کہا حضور یہ گول کنڈا قلعہ کے باہر جو ہے یہ قطب ہے، یہ قطب کی مرضی نہیں ہے کہ یہ فتح، یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فتح ہو جائے۔ کہنے بس ٹھیک، جب آپ نے کہہ دیا، ایک ٹھیکری مٹکے کی جیسے ہوتی، اس پر انہوں نے کچھ لکھا، لکھنے کے بعد کہا وہ قطب کہاں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگے وہ موچی کا کام کر رہا ہے، گیٹ پہ بیٹھا ہوا جوتے سی رہا۔ آپ جانتے نہیں کہ ان میں صاحب خدمت کون، جوتے سی رہا، بس یہ ٹھیکری آپ اس کو دے دیجئے، وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جائے گا، آپ حملہ کر دیجئے، آپ کو کامیابی ہو۔ لیجئے صاحب، وہ ٹھیکری بھیجی گئی، جو بیچارہ موچی کا کام کر رہا تھا بیٹھا، اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا، لپیٹا، کہنے لگے چلو بھائی، وہاں سے چل نکلا۔ نکلنے کے بعد اورنگزیب جب حملہ کیا، گول کونڈا قلعہ فتح ہو گیا، مگر یہ دونوں حضرات پھر مردہ پائے گئے، اس لیے کہ ان کا راز افشاں ہو گیا۔ تو اب یہ دونوں صاحبان جو تھے قدرتی طور پر اپنے کیمپ میں مردہ پائے گئے۔ ایک کا نام تھا یوسف صاحب، ایک کا نام تھا شریف صاحب۔ حیدرآباد دکن شہر میں نام پلی اسٹیشن ہے، بہت بڑا ریل، ان کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آج بھی ان کا مزار ہے، دونوں کا بنا ہوا، جہاں دنیا جا کر کے حاضری دیتی۔ تو آپ نے دیکھا یہ باطنی نظام چلانے والے کیسے، اللہ اکبر۔ مگر یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ سب سے پہلی سیڑھی ہے شریعت، اور شریعت کے بال کامل شیخ کی تلاش۔ جب آدمی کامل شیخ، یہ کہا اپنے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، پورے علوم پڑھنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، ان کے جوتے سیدھے کرتے رہے، بوریا بستر سارا زادرہ اپنے سر پر اٹھائے چلتے رہے۔ جتنے بھی اولیاء مشاہ ایک سیاحی کیا کرتے، بڑے بڑے جنگلوں ملکی خاک چھان کر کے کامل شیخ تلاش کیا کرتے تھے۔ عزیز